خواتین حضرات، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کا سلسلہ ایک واقعے کی روشنی میں. ابھی چند ہی روز کی بات ہے کہ میرے ایک بہت عزیز دوست کے بیٹے، جو کہ پاکستان کے ایک بہت مشہور کھلاڑی بھی ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، لیکن میں ان کا نام صاف ظاہر نہیں لوں گا. وہ حال ہی میں کسی چیمپئن شپ میں ہار گئے اور اس قدر دل برداشتہ ہوئے اس ہار سے کہ وہ ہمارے دوست ان کو لے کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بہت عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جینا ہی نہیں چاہتا، اور تو ایسی باتیں سن کے تو ہمارا دل دہل گیا، یہ تو بہت زبردست آدمی ہے. اور بے شک وہ تو ہم سب کی پرائیڈ ہیں. تو جب میری ان سے بات چیت شروع ہوئی اور میں نے ان سے مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنے اس کھیل سے کس قدر عشق کرتے ہیں. کتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اس کے لیے ایسے لگتا تھا جیسے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے اس کو سیکھنے میں اور اس کو سمجھنے میں، اور بہت کامیابیاں انہوں نے زندگی میں حاصل کی اس کھیل میں. تو میں نے ان سے محبت کا رشتہ بھی ہے، اور مجھے معلوم ہے ان کا وہ جو عشق تھا اس کے حوالے سے میں نے انہیں شعر سنایا ابتدائی کلام میں کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو انہوں نے سر نیچے کیا ہوا تھا، سر اٹھا کے کہنے لگیں یہ میں نے سنا ہے شعر پہلے. تو میں نے کہا اچھا. تو بڑا دل خوش ہوا کہ کھیل کے دوران انہوں نے وقت نکالا اور یہ شعر بھی انہوں نے سن رکھا ہے. تو کہنے لگیں یہ وہ شاہ رخ خان نے ایک فلم میں یہ کہا ہے. کیا فلم تھی؟ کہنے لگے اے دل ہے مشکل. تو یقین کریں گے اس وقت تو ان کا نہیں مجھے پتا، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں. تو خیر بہت افسوس کی کیفیت میں رہا نہیں گیا مجھ سے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بیٹا بالکل یہ کہا ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھی ہے یہ دل اور یہ مشکل، لیکن یہ شاہ رخ خان نے کوٹ کیا ہے. یہ ہمارے بہت عظیم شاعر ہیں فیض احمد فیض، ان کا شعر ہے. تو وہ خیر انہوں نے حیرانگی سے میری نظر ملائی اور نیچے سر دوبارہ جھکا لیا. خیر یہ تو ایک برسبیل تذکرہ تھا. میں نے اصل میں ان کو یہ شعر اس لیے سنایا تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ایک بہت بڑا مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ جان جائے کہ جیت اور ہار کیا ہے، وکٹری اور لاس کسے کہتے ہیں، فیل اور پاس کیا ہے، ٹرائمفس ٹریبیولیشنز، ان دونوں کا کیا رشتہ ہے آپس میں. تو ان سے بات چیت ہوئی اور خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور اب وہ بہتر ہیں. لیکن میں نے یہ سوچا اسی دن کہ اگر اتنا زبردست انسان، اتنا طاقتور انسان، اتنا ایتھلیٹک، اتنا بریلینٹ انسان ہار جانے کے اوپر اس قدر دل برداشتہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ مجھے تو جینا ہی نہیں چاہیے، تو مجھے اس موضوع پر ضرور بات کرنی چاہیے. اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں اور بچوں میں، خاص طور پر ینگسٹرز میں، یہ احساس اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ ان کی زندگی میں ہار کی اہمیت کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے ہار اور جیت کے معنی نہیں پہنچائے، شاید پہلے تو ہم تک ہی نہیں پہنچے. یعنی جتنی گہرائی میں ان دونوں لفظوں کو سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے اور ان کا ایک نیا ادراک پیدا کرنے کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، وہ شاید ہمیں ہی نہیں ہوا تو ہم اپنے بچوں میں کیسے اس کو منتقل کر سکیں گے. ہمیں ہارنا بہت برا لگتا ہے. ہم بچپن سے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اس بات کی ترغیب دیں کہ انہیں فرسٹ آنا ہے اور انہیں جیتنا ہے اور انہیں ہر صورت میں وکٹری سٹینڈ پر نمبر 1 پوزیشن پر کھڑے ہونا ہے، سیکنڈ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو وکٹری اور لاس کی اور ہار اور جیت کی ایک اہمیت ایک بچے میں ہم بچپن سے ہی پیدا کر دیتے ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ خود ہمیں ہی کلیئر نہیں ہے کہ ہار اور جیت کیا ہے. تو یہ موضوع ہے جس کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ آپ ہار اور جیت کے ان گہرے معنیوں تک اپنی رسائی ذہن کی پہنچا سکیں اور یہ پہنچ جائے موضوع آپ کے ذہن میں کہ پھر آپ اسے انٹرنلائز کر لیں اپنی ذات میں
اور وہی صرف اقدار اور وہی وہ روایتیں، وہی وہ کیفیتیں ایٹیچیوڈز کی، اخلاقیات کی جو ماں باپ کے اندر ہم میں سرایت کر چکی ہوتی ہیں، یعنی انہیں ہمیں تبلیغاً استعمال نہیں کرنا پڑتا، اس کے مبلغ ہمیں بننے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی اس کے بارے میں تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ ہم نے انٹرنلائز اس طرح سے کر لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ذات میں سے جھلکتے رہتے ہیں۔ صرف یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ اخلاقی اقدار اور ویلیوز ہیں جو ہماری اگلی نسل تک پہنچتی ہیں۔ یہ خیر یہ بات تو کئی دفعہ آپ سے پہلے بھی ہو چکی، تو مقصد یہ ہے کہ آپ تک یہ تصور پہنچانے کی کوشش کروں کہ ہماری زندگی میں ہار کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں اسی سفر پر نکلنا پڑے گا جس پر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لے چلوں اپنے ساتھ ان ویڈیوز کے ذریعے، کہ ہم ایک گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ جیت اور ہار ہوتی کیا ہے، اور یہ الفاظ کے گہرے معنی اصل میں کیا ہے۔ اس کے لیے پہلی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایکو سسٹم میں رہتے ہیں۔ یہ ایک سیارہ ہے، ایک کلوزڈ سسٹم ہے۔ اس کلوزڈ سسٹم میں ہر چیز ایک دوسرے کو متاثر کر رہی ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ حصہ لے رہی ہے اس کی زندگی میں۔ یہ جو درخت ہیں یہ میری زندگی میں یہ اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ آکسیجن مجھے پہنچاتے ہیں، لیکن میں بھی ان کی زندگی میں ایک جاندار کی حیثیت سے حصہ لیتا ہوں، اور ان کے لیے بہت ضروری ہوں باقی تمام جانداروں کی طرح کہ میں ان تک کاربن ڈائی آکسائڈ پہنچاتا ہوں۔ تو اب جب میں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر بھیج رہا ہوں تو میں لوز نہیں کر رہا کاربن ڈائی آکسائڈ، بلکہ ایکسچینج کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایکسچینج کا رشتہ ہے۔ کلوزڈ ایکو سسٹم میں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی، حرارت کے لیے بھی یہ بات سچ ہے۔ بہت سارے اور ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم ایکسچینج کر رہے ہیں اپنے ایکو سسٹم میں۔ ایک بلٹ ان ایکو سسٹم ہوتا ہے، چاہے وہ جنگل ہو چاہے وہ معاشرہ ہو، ہمیں کسی کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ فائدہ آہستہ 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 کسی طور مجھ تک بھی ایک فائدے کی شکل میں پہنچ رہا ہوتا ہے ایک کلوزڈ سسٹم کے اندر۔ یہ بات تو طے ہے اور یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ۔ تو جناب جب یہ طے ہے تو پھر ہار کیا اور جیت کیا؟ تو کیا جب میں کاربن ڈائی آکسائڈ درخت تک پہنچا رہا ہوں تو کیا میں ہار گیا اس سے؟ یا جب وہ مجھے آکسیجن دے رہا ہے اور کوئی پیسے بھی نہیں لے رہا اس کے مجھ سے، تو کیا وہ ہار گیا مجھ سے؟ یہ کیا تصور ہے جس کو لے کر ہم اس قدر پریشان رہتے ہیں اس کلوزڈ ایکو سسٹم میں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو ایکو سسٹم بنا ہے کائنات کا، اس میں ہم ایک دوسرے کے لیے سہارا ہیں، ایک دوسرے کو اسسٹ کر رہے ہیں جینے میں، آگے بڑھنے میں، متحرک رہنے میں، ڈائنامک ہونے میں۔ اس میں جس وقت ہم کمپٹیشن کی فضا پیدا کر لیتے ہیں، کمپیٹ کر رہے ہیں، یعنی یوں لگنے لگتا ہے کہ شاید آکسیجن کم ہے کائنات میں، تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آکسیجن حاصل کر لوں اور یہ جو میرے ساتھ والا ہے اس سے آکسیجن نہ ملے۔ یہ جو وہ تصور انفارچونیٹ قسم کا ایک بن گیا ہے ٹوٹل مس انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر، سروائیول آف دا فٹسٹ، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے جو ہم عام طور پر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے تمام لاشوں پر کھڑے ہو کر زندہ رہنا ہے، یہ ہے سروائیول آف دا فٹسٹ۔ شاید نیچر میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنی ہی دفعہ تاریخ میں ہم نے ایسی جنگیں دیکھیں جہاں پر اپیرنٹلی کوئی ہار گیا، اس پرٹیکولر دن کوئی ہار گیا، لیکن جو جیتنے والا تھا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا اگلی کئی صدیوں تک۔ ایسے کتنی ہی تو مثالیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 10 محرم کی جنگ میں جو مورخ تھا اس نے کیا لکھا ہوگا، لیکن جو تاریخ ہے اس نے کیا لکھا کہ وہاں کون جیتا اور کون ہار گیا۔ تو وہ ایک مثال ہے۔ جس دن نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا ہوگا تو کیا ٹرائمف اس کے چہرے پر ہوگا۔ جس دن یوسف کو سزا ہوئی ہوگی زلیخا کے کہنے پہ، تو کس نے جیت محسوس کی ہوگی اور کون ہار گیا ہوگا، اور آخر میں اس قصے میں کون جیتا اور کون ہارا۔ اگر اس روز یوسف نہ ہارتے اس مقدمے کو تو کیا وہ عزیز مصر بنتے؟
اگر ہار نہ جاتے اپنے بھائیوں سے اس وقت جب وہ انہیں کنویں میں پھینک رہے تھے تو کیا وہ عزیز مصر ہو جاتے؟ تو اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صلح حدیبیہ میں کون شادیانے بجاتا ہوا مکے کی طرف جا رہا تھا اور کون لوگ تھے جنہوں نے سر جھکائے ہوئے تھے اور مدینے کی طرف جا رہے تھے، وہی جن کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ہار اور جیت کے بنیادی فرق ان کے اوپر واضح نہیں تھے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر ہارنے اور جیتنے کو ایک بہت شارٹ سے فریم میں دیکھا جاتا ہے اور اس تصور میں دیکھا جاتا ہے۔ آج کی دنیا کی مثال دوں میں آپ کو تو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے کہ بہت دفعہ وہ فائنلز ہاری ہے، لیکن ہمیشہ اس کو ایک پرائز ملتا ہے، دا بیسٹ لوزر کا پرائز، یا اس ٹیم کا جو کہ صحیح اسپرٹ آف کرکٹ کو پہچانتی ہے، اس کا پرائز حاصل کرتی ہے وہ، کیونکہ وہ تو نہ جیتنے کے اوپر بہت زیادہ سیلیبریٹو ہوتے ہیں اور نہ ہی ہارنے کے اوپر وہ سر جھکا کر، اور اس بات کا فکر ان کو لاحق ہوتی ہے کہ جب ہم گھر جائیں گے تو ہمیں پتھر مارے جائیں گے۔ آن دی ادر ہینڈ آپ نے ہندوستان پاکستان کی ٹیموں کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، خود آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچز میں کیا صورتحال ہو جاتی ہے۔ جس زمانے میں ہم ہاکی کے میچز جیتا کرتے تھے تو اس زمانے میں جب ہاکی کا کوئی میچ جیتا جاتا تو سڑک پر کام کرنے والے ایک مزدور کو لگتا تھا شاید میں جیت گیا ہوں۔ تو یہ جو ایک وائکیریس پلیجر ہے کسی اور کی جیت میں، اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ کسی ہار کے اوپر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹیم کے ان ممبران تک اور کھلاڑیوں تک جاتے ہوں اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوں اور انہیں کہتے ہوں کہ ویل پلیڈ۔ تو یہ جو تصور ہے ہار اور جیت کا، اس میں ایک اور نام میرے ذہن میں آتا ہے۔ میں نے حال ہی میں ایک فلم دیکھی اوپن ہائیمر، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا۔ اس سے ریوائیو ہوگا آپ کو تصور کہ ایک شخص کس قدر رنجیدہ اور دکھ میں اور ہارے ہوئے انسان کی کیفیت میں تھا جس وقت اس کا بنایا ہوا بم ایک فتح کا اعلان کر رہا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ۔ 1,20,000 لوگوں کی جان جا رہی تھی اور وہ جل کے بھسم ہو گئے تھے، 2 شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ تو ایک پورا منظر تھا فتح کا دنیا پر، لیکن ایک شخص تھا جس نے وہ بم بنایا تھا، اس کی اس وقت کیا ہارے ہوئے انسان کی کیفیت تھی۔ انشاءاللہ انہی مثالوں کی روشنی میں آنے والے دنوں میں ان ویڈیوز کے ذریعے آپ تک ہار کے حوالے سے اور جیت سے ہار کس طرح سے منسلک ہے، اس کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔